اور پھر کاف کے اوپر فتحہ ہے تو رکتے ہوئے اس کو کر پڑھیں گے، پر کر کے پڑھیں گے، اور کنٹینیوسلی پڑھتے ہوئے اس کو کیری کریں گے، منکری باریکی سے پڑھیں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، زیادہ تر لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ پڑھ لیتے ہیں، کونو دونوں کو لمبا کریں گے، كَالَّذِينَ نہیں کریں گے، كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ بھی نہیں کریں گے، مِن بَعْدِ مَا زیادہ تر لوگ من بعد ما کرتے ہیں، ماں کو شارٹ کر لیتے ہیں، دے کو لمبا کر لیتے ہیں، بالکل الٹا ہوا، من بعد ما، دیما دے کو شارٹ کر لیں گے، ما کو لمبا کر لیں گے، دیما جاءہم البینات، جاء کو لمبا کرنا بہت ضروری ہے، جاءہم البینات مد متصل کہلاتا ہے، مد متصل پہ لمبا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ یوم تبیض وجوہ وتسود، یہاں پر دیکھیں یوم تبیض، تبیض نہیں کریں ورنہ بہت بڑی غلطی ہو گئی، تبیض زا کی آواز ضاد کی جگہ کبھی نہیں پڑیں گی، تبیض وجوہ وتسود، یہاں پر دیکھیں وتسود، ٹھیک ہے، وتسود وجوہ وتسود وجوہ، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أكفرتم بعد، میم ساکن کے بعد جب بات آتی ہے تو دونوں کو ایک ساتھ ادا کریں گے اور اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ اکفرتم بعد یا اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، یہاں پہ فذوقوا العذاب کریں گے، اگر رکنا ہے تو فذوقوا، ٹھیک ہے، رکنا ہے تو واو کے اوپر جزم آ جائے گا، ٹھیک ہے، انفذوقوا ہو جائے گا، پھر اگر اپنے رکنا ہے تو روک لیں، سانس لے لیں، فذوقوا، لیکن دوبارہ سے آپ کو پڑھنا پڑے گا، فذوقوا العذاب، جب رکنا نہیں ہے تو پھر یہ جب بھی آپ یہ والا الف دیکھیں، یہ اس کو کہتے ہیں حمزۃ الوصل، تو وہ یہ الف ختم ہو جاتا ہے جب آپ کنٹینیوسلی پڑھتے ہیں، یہ حمزۃ الوصل کام کرتا ہے جب آپ العذاب سے شروع کرتے ہیں تو پھر اس کے اوپر فتحہ لگائیں گے، العذاب بما کنتم تکفرون، ٹھیک ہے، نہیں تو فذوقوا کا بھی واو ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، ان قاف لام کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، وَأَمَّا الَّذِينَ قلقلہ ہو گیا، بیضت نہیں کریں، بیضت کریں گے، وجوہہم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون، ففی رحمت اللہ، اللہ کے نام کو باریکی سے پڑھ لیں گے، جب اللہ کے نام سے پہلے حرف کے اوپر کسرہ ہو کہ نیچے کسرہ ہو تو اللہ کے نام کو باریکی سے پڑھتے ہیں، ہم فیہا خالدون، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہاں پہ اسٹرانگسٹ قلقلہ، سخت والا قلقلہ، حق، ٹھیک ہے، اگر قلقلہ ایک قلقلہ حروف میں سے کوئی حرف
میں سٹاپ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، قلقلہ کا جو حرف ہے اس کے اوپر اگر تشدید ہے اور سٹاپ کرتے ہیں تو سخت والا قلقلہ، اگر وہ ایسے ہی یا تو وہ متحرک ہے، اس کے اوپر حرکت ہے اور اس کو جزم میں تبدیل کرنا ہے یعنی کہ روکنا ہے صرف، تو اس میں نارمل قلقلہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ادھر نب 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 یہ ہو گیا، لیکن یہاں پہ حق نہیں بلکہ حق. ٹھیک ہے، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. یہاں پہ دیکھیں ظلمن ہے لیکن اس کو ظلمن نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر لیں گے عین کے ساتھ، ظلمن کو ظلمن للعالمین کر لیں گے، ظلمن للعالمین. ظلمن للعالمین جو تھا وہ ظلمن للعالمین ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ظلمن للعالمین. وہ من جو ہے کیونکہ میم کے اوپر دو زبر ہے نا، تو دو زبر تنوین ہے، تنوین کے بعد جب لام آتا ہے، لام حروف یرملون میں سے ہے، تو تنوین وہ اس میں ادغام ہو جاتا ہے. من کا جو نون ہے، اس میں نون بھی ہے نا من، تو یہ نون ختم ہو جاتا ہے اور ما جو ہے یہ لام کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا. من للعالمین. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. دیکھیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. ارض 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 نہیں کریں گے، ارض اردو میں ہم کہتے ہیں پھر بھی غلط ہے، اردو میں بھی ارض نہیں ہوتا ہے، ارض ہے. ارض ہے. ضاد زبان کے سائیڈ والے حصے کو دانت سائیڈ والے دانتوں کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں، چاہے وہ سائیڈ رائٹ سائیڈ ہو یا لیفٹ سائیڈ ہو، لیکن ضاد کی مخرج یہ ہے. ضاد کو غلط مخرج سے نہیں ادا کریں گے. اگر ارضی پڑھ لیا تو زا ہو گیا. قرآن پاک میں حرام ہے ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا. ارضی پڑھ لیا تو ضا ہو گیا، پھر بھی حرام ہے. ارضی ارضی ضی 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 ضی. ٹھیک ہے، ارض. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. امور ترجع الامور. یہ را کی صفت ہے کہ جب را کے اوپر زبر یا پیش ہوتا ہے تو اس کو پر پڑھا جاتا ہے، جب اس کے نیچے کسرہ ہوتا ہے اس کو باریک پڑھا جاتا ہے. اگر وہ متحرک نہیں ہے را، اس کے اوپر ساکن ہے یا وہ رک رہا ہے، آپ اس کو روک رہے ہیں، تو پھر اس سے پہلے والے کو دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کیا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر اس سے پہلے والا بھی جو ہے متحرک نہیں ہے، ساکن ہے، تو پھر اس سے بھی پہلے والا دیکھتے ہیں اور را کے اوپر وہ اس کی وجہ سے اس کو پر اور باریک پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کنتم خیر امت اخرجت. یہاں پہ دیکھیں اخری اخری، کیونکہ را کے نیچے کسرہ ہے، خو کو بولڈ کر لیا لیکن ری نہیں کریں گے، ری کریں گے. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم اچھا یہاں پہ دیکھیں اگر آپ نے ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لهم پہ روکنا ہے تو خیرا لهم پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، اگر نہیں روکنا ہے تو پھر آگے میم جو ہے اس میں اس میم کے ساتھ یہ پہلے والی میم میں ادغام ہو جائے گا اور ہاں میم کے اوپر شد لے کے آئیں گے اور ہاں میم کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا. ہم منہم المؤمنون وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ. لَن يَضُرُّوكُمْ، یاد رکھیے گا لَن يَضُرُّوكُمْ کبھی نہیں پڑھیں گے، بہت بڑی مسٹیک ہے. لَن یہاں پہ تو ادغام ہوا، ادغام مع الغنہ ہوا. يَضُرُّوكُمْ ضر را ضاد کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور را دو بار پڑھا جا رہا ہے. یہ شد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حرف دو بار ہے، ایک بار پیچھے والے حرف کے ساتھ کنیکٹ ہے، دوسرے بار آپ نے
یہ اپنے سائن اپنا جو حرکت ہے اس کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، تو پھر وہ ایک را لکھی گئی ہوتی ہے. یضرکم ضر ضر، لن دو نہیں ہونا چاہیے، ضر ہونا چاہیے. لن یضرکم الا اذا، دو زبر کو آپ جب بھی روکتے ہیں اگر اس کے ساتھ ضرور یا واو ہوگا یا ہوگا یا الف ہوگا، ٹھیک ہے. اور جب بھی روکتے ہیں، جب بھی اس میں وقف کرتے ہیں، اس کی آواز ایسے ہو جائے گی جیسے الف مدہ کی آواز ہوتی ہے. اذا، ٹھیک ہے. الا اذا، یہ اذ نہیں ہوگا، یہ اذن نہیں ہوگا، اگر روکنا ہے تو یہ اذا ہوگا، ٹھیک ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. الا اذا، ان اگر نہیں رکنا ہے تو یہاں پہ آپ مجھے بتائیں پھر کیا کریں گے. پھر تنوین ہے اور آگے واو ہے، جب تنوین کے بعد واو آتا ہے تو ادغام کیا جاتا ہے. پھر پڑھیں گے الا اذا وان یقاتلوا، ٹھیک ہے. اذا وان یقاتلوکم یولوکم الادبار. یہ اد میں کیا ہو رہا ہے آپ مجھے بتا دیجیے گا. ادبار قلقلہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. ثم لا ينصرون، ينصرون نہ ہو جائے، اگر ينصرون ہو گیا تو بہت بڑی غلطی ہو گئی. ينصرون صاد ہے. ضربت ضربت عليهم الذلة، عليهم الذلة، مذلة، مذلة نہیں کریں گے، مذلة ہو تو بہت بڑی غلطی ہو گئی. أينما ثقفوا إلا بحبل من الله، إلا بحبل من الله، إلا بحبل من الله، إلا بحبل نہ ہو جائے. إلا بحبل بہت غلط ہے، بالکل غلط ہوا. إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله، من الله. یاد رکھیے گا اللہ کے نام کو پر پڑھا جائے گا. اللہ کے نام کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جب سن لیتے ہیں کہ وہ زبر زیر کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ ہی ہے نا، تو اس کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ من اللہ، لیکن من اللہ غلط ہوگا. من اللہ آپ کو دیکھنا اس کو ہے جو اس کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے اس سے پہلے والے حرف کو. من اللہ وضربت علیہم المسکنہ، علیہم المسکنہ. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. پھر سے وہ قلقلہ آ گیا، سخت والا قلقلہ، کیونکہ قاف کے اوپر شد ہے. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. یاد رکھیے گا ذلك بما عصوا بھی نہیں کریں گے، عصوا وكا، ٹھیک ہے. ان كانوا يعتدون بھی نہیں کریں گے بلکہ كانوا يعتدون، كانوا دونوں لمبا ہو جائے گا. الف مدہ اور واو مدہ ہے. يعتدون لیسوا سواء، اگر روکنا ہے تو پڑھ لیں گے. جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ جب بھی دو زبر دیکھیں گے تو اس کے ساتھ الف یا ہوگا، لیکن یہاں پہ حمزہ ایک ایسا حرف ہے کہ بغیر الف یا کے ہوتا ہے، لیکن قانون وہی ہوگا الف یا ہو یا نہ ہو، حمزہ صرف حمزہ کے لیے، ٹھیک ہے. اس کو الف مدہ کی طرح سٹاپ کریں گے، جیسے سوا، اس کو سوا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون، آپ مجھے بتا دیجئے کہ امۃ میں کیا ہو رہا ہے اور قائمۃ یا میں کیا ہو رہا ہے. امۃ اخفا ہو رہا ہے، قائمۃ یتلون، یتلون ادغام ہو رہا ہے. آیات اللہ، آیات اللہ، آیت اللہ کبھی نہیں ہونا چاہیے، آیات اللہ، ٹھیک ہے. آناء
اللیل. زیادہ تر لوگ اس کو انا پڑھ لیتے ہیں، یہ غلط ہوگا. آنا اللیل. نون کے اوپر جو مد ہے اس کو مد متصل کہتے ہیں. ہم پڑھ چکے ہیں کہ مد متصل وہ ہوتا ہے جس کے بعد حمزہ آتی ہے لیکن اسی لفظ میں ہوتا ہے. کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حمزہ اسی لفظ میں ہے اور یہ آنا ہے؟ یہ ایسے پتہ چلے گا کہ اگر حمزہ کا جو شکل ہے وہ اس جو حمزہ کی اوریجنل شکل ہوتی ہے اس میں ہے تو اس کا مطلب یہ حمزہ آخر میں آئی ہے. اور اگر حمزہ الف کی شیپ میں ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حمزہ اگلے لفظ کے شروع میں آیا ہے. ٹھیک ہے، جیسے اللہ، یہ اللہ سے شروع، یہ شروع والا حرف ہے حمزہ. ٹھیک ہے، الہ شروع والا حرف ہے، آمن شروع والا حرف ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر حمزہ درمیان میں یا آخر میں ہو تو یاد رکھیے گا حمزہ اس والے شیپ میں ہوگا. ٹھیک ہے، درمیان میں ہو تو قائمتن میں دیکھیں اس میں ہوگا. تو جب بھی اسی، جیسے کہ قائمتن، اس ہی لفظ میں حمزہ آ رہا ہے جس میں الف مد آ رہا ہے تو اس کو قائمہ زیادہ لمبا کریں گے اور لمبا کرنا ضروری ہے. تو ہم یہاں پہ دی آناء اللیل وهم یسجدون. میری کلاس کا ٹائم ہو چکا ہے تو اب ہمارا کلاس ہوگا انشاءاللہ.